السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 5 اٹامک سٹرکچر کا دوسرا لیکچر اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا وہ ڈسکوری آف کیتھوڈ ریز کے بارے میں تھا کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ سر جے جے تھامسن نے یہ پروف کیا کہ جو کیتھوڈ ریز نکلتی ہیں بیسیکلی وہ نیگیٹو چارج پارٹیکلز ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ اب سٹوڈنٹس، ایٹم تو اوورال نیوٹرل ہوتا ہے۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ بھئی ایٹم ایک انڈیویزیبل پارٹیکل ہے اور یہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے، یعنی الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ میں کوئی ایفیکٹ شو نہیں کرتا، یعنی کوئی ڈیفلیکشن شو نہیں کرتا۔ لیکن جب کیتھوڈ ریز دریافت ہوئیں اور جے جے تھامسن نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ نیگیٹو پارٹیکل ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایٹم میں کوئی نیگیٹو پارٹیکل بھی ہے، اور اگر نیگیٹو پارٹیکل ایٹم کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی پازیٹیو پارٹیکل بھی ہوگا، جب بھی تو ایٹم نیوٹرل ہے، یعنی نیگیٹو پارٹیکل اگر ہے کوئی، اس نیگیٹو چارج کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے پازیٹیو چارج بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب سائنٹسٹ اس طرف توجہ دینے لگ گئے کہ بھئی وہ پازیٹیو پارٹیکل جو ہے کیا ہے یا نہیں۔ اب سٹوڈنٹس، 1886 میں گولڈ سٹین نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا، ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سر ولیم کروکس نے کیا، اور بعد میں سائنٹسٹ نے کیتھوڈ ریز کی پراپرٹیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے پرفارم کیا۔ گولڈ سٹین نے صرف ایک چھوٹی سی چینجنگ کی، وہ یہ چینجنگ تھی کہ ڈسچارج ٹیوب میں جو انہوں نے اپریٹس یوز کیا، کیتھوڈ جو ہے وہ پرفوریٹڈ کیتھوڈ یوز کیا۔ پرفوریٹڈ کیتھوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیتھوڈ جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں، ہم اس کو پرفوریٹڈ کیتھوڈ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو جیسا اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا کہ گولڈ سٹین نے پرفوریٹڈ کیتھوڈ لیا، یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو اس میں سوراخ نظر آ رہے ہوں گے۔ اب پرفوریٹڈ کیتھوڈ لیا، باقی ساری اسمبلی تو وہی ہے، لو پریشر پہ گیس کو فل کیا، ہائی وولٹیج اپلائی کیا۔ تو جب ہائی وولٹیج اپلائی کیا تو کیا آبزرو کیا؟ اس کی ورکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن جب لارج پوٹینشیل ڈیفرنس اپلائی کیا نا، تو گولڈ سٹین نے آبزرو کیا کہ کیتھوڈ سے کچھ ریڈیشنز نکلتی ہیں جن کو کیتھوڈ ریز کہتے ہیں۔ جب کیتھوڈ سے کچھ ریڈیشن نکلتی ہیں تو اسی دوران ایک اور ریڈیشن، کچھ اور ریڈیشن بھی ہیں جو ڈسچارج ٹیوب کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں اسی وقت، یعنی جس وقت کیتھوڈ ریز پروڈیوس ہوتی ہیں اسی وقت ایک اور ریڈیشن بھی ہے جو ڈسچارج ٹیوب میں پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ ریڈیشن جب پرفوریٹڈ کیتھوڈ سے گزر کر کیتھوڈ کی بیک سائڈ پہ، یعنی اپوزٹ ٹو اینوڈ اینڈ کیتھوڈ کی بیک سائڈ پہ جب وہ گلاس وال سے ٹکراتی ہیں تو ریڈ گلو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات ثابت ہوئی کہ کیتھوڈ کے علاوہ ایک دوسری ریڈیشن بھی ڈسچارج ٹیوب کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ان ریڈیشنز کو کینال ریز کا نام دیا گیا۔ کینال کا مطلب ہوتا ہے نالیاں، جیسے آپ کے گھروں میں جالیاں وغیرہ ہوتی ہیں، پانی وغیرہ اس میں سے باہر موو کرتا ہے، نکلتا ہے، تو ان کو کینال ریز کیوں کہا گیا؟ بیکاز دے کین پاس تھرو پرفوریٹڈ کیتھوڈ، یہ کینال سے یا ہول سے گزر جاتی ہیں، اس لیے کینال ریز۔ ان کو پازیٹیو ریز بھی کہتے ہیں۔ پازیٹیو ریز کیوں کہتے ہیں بیٹے؟ پازیٹیو ریز اس لیے کہتے ہیں کہ دیز ریز آر کالڈ پازیٹیو ریز بیکاز دے کیری پازیٹیو چارج، یہ پازیٹیو چارج رکھتی ہیں، اس لیے ان کو پازیٹیو ریز کہتے ہیں۔ اب سٹوڈنٹس، پازیٹیو ریز کی بننے کی جب ریزن تلاش کی انہوں نے کہ یہ پازیٹیو ریز بنتی کیسے ہیں ڈسچارج ٹیوب کے اندر، تو ان کو ریزن جو ملی پروڈکشن کی، ہم اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب ریزن یہ ہے کہ وین ہائی اسپیڈ کیتھوڈ ریز، یعنی جب کیتھوڈ سے ریڈیشنز نکلتی ہیں اور یہ جو ریزیڈیول گیس کے مالیکیولز موجود ہیں، ان ریزیڈیول گیس کے مالیکیول سے ٹکراتی ہیں تو وہ ان ریزیڈیول گیس کے مالیکیول کو آئنائز کر دیتے ہیں۔ ہم نے پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز میں پڑھا تھا کہ کیتھوڈ ریز کے پاس گیس کے مالیکیول کو آئنائز کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، تو جو کیتھوڈ سے ریڈیشن نکلتی ہیں وہ پازیٹیو مالیکیولز جو ہوتے ہیں، یعنی گیس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو آئنائز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ اب جب ان مالیکیولز پہ پازیٹیو چارج آتا ہے تو یہ کیتھوڈ کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کیتھوڈ کی طرف موو کرتے ہیں تو کیتھوڈ کے پرفوریشن میں سے گزر کر
یہاں پر جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ریڈ گلو پروڈیوس کرتے ہیں. یہ کو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیتھوڈ سے ریڈیشن نکلی, کیتھوڈ ریز نے گیس کے مالیکیول کو آئنائز کیا, وہ گیس کے مالیکیولز پرفوریشن میں سے گزر کر یعنی پرفوریٹڈ کیتھوڈ میں سے گزر کر یہاں پر گلو پروڈیوس کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ سوال یہاں پر یہ ہے کہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے کیتھوڈ پر اور پوزیٹیو چارج ہے ان گیس کے مالیکیولز پر, تو یہ گیس کا مالیکیول سٹے کیوں نہیں کرتا, یہ چپک کیوں نہیں جاتا؟ تو اسٹوڈنٹ گیس کے مالیکیول کے پاس مومنٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر رکتا نہیں ہے. سلو ڈاؤن ضرور ہوتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. آپ کو ایک ایکویشن نظر آ رہی ہوگی جس میں یہ کوئی M اسٹینڈس فار اینی مالیکیول آف اے گیس, جس پہ کیتھوڈ ریز فال کی ہیں, کیتھوڈ ریز نے ان کو آئنائز کر کے M پازیٹیو میں کنورٹ کر دیا, اور یہ 2 الیکٹرون دیکھیں, ایک الیکٹران وہ ہے جو کیتھوڈ ریز کیونکہ وہ بھی الیکٹران ہے وہ اس کے اوپر گری ہیں, تو ایک الیکٹران وہ جو اس میں سے نکلا, تو ٹوٹل 2 الیکٹران. اب جو دوسرا الیکٹران ہے وہ بھی کہاں موو کرے گا, کیتھوڈ ریز کے ساتھ اینوڈ کی طرف موو کرنا شروع کر دے گا, اور جتنے مالیکیول گیس کے آئنائز ہوں گے وہ کیتھوڈ کی طرف موو کریں گے اور پرفوریشن میں سے گزر کر گلو پروڈیوس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ سوال اکثر امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ وٹ از دا ریزن فار پروڈکشن آف کیتھوڈ ریز. تو یاد رکھیں کیتھوڈ ریز کیا ہیں, یہ ریزیڈیول گیس کے آئنائز مالیکیول ہوتے ہیں جو کہ کیتھوڈ ریز کی وجہ سے آئنائز ہوتے ہیں اور پھر کیتھوڈ کی طرف موو کرتے ہیں, پرفوریشن میں سے گزر کر گلو پروڈیوس کرتے ہیں. جس طرح اسٹوڈنٹس ہم نے کیتھوڈ ریز کی پراپرٹیز پڑھی, اسی طرح پازیٹیو ریز کی بھی پراپرٹیز ہیں. اور پہلی پراپرٹی ہے کہ دے آر ڈیفلیکٹڈ بائی الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ. جس طرح کیتھوڈ ریز میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ میں وہ پازیٹیو پلیٹ کی طرف بینڈ کرتی تھیں, یہ جو پازیٹیو ریز ہوتی ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ میں نیگیٹو پلیٹ کی طرف بینڈ کرتی ہیں, which justify that these rays are positively charged. نیکسٹ پراپرٹی ہمارے پاس ہے کہ جب زنک سلفائڈ پلیٹ سے ٹکراتی ہیں تو دے پروڈیوس فلیشز آن زنک سلفائڈ پلیٹ. تیسری پراپرٹی ہے جس طرح کیتھوڈ ریز اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہیں, دے آلسو ٹریول ان اسٹریٹ لائن اپوزٹ ٹو اینوڈ اینڈ پرپینڈیکولر ٹو اینوڈ. بیٹا فورتھ پراپرٹی ہے, ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ E/M ویلیو کیتھوڈ ریز کی ریزیڈیول گیس کی نیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, جبکہ یہاں پر E/M ویلیو جو ہوتی ہے پازیٹیو ریز کی وہ ہمیشہ الیکٹران سے کم بھی ہوتی ہے اور نیچر آف ریزیڈیول گیس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیو ریز جو ہیں یہ آئنائزڈ گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں, یعنی گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں جو آئنائز ہوتے ہیں کیتھوڈ ریز کی وجہ سے. تو اب جب آپ ڈسچارج ٹیوب میں گیس چینج کریں گے تو یقیناً ہر مرتبہ E/M ویلیو جو ہوگی وہ ڈفرینٹ آئے گی. یعنی جس طرح کیتھوڈ کے ساتھ اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کیا گیا نا کیتھوڈ ریز میں, کہ ہر مرتبہ کیتھوڈ ٹیوب میں ایک گیس کو چینج کیا گیا, ڈفرینٹ گیسز کے ساتھ پرفارم کیا گیا, لیکن E/M ویلیو سیم تھی. سیم کام یہاں پر کیا گیا. اس ایکسپیریمنٹ کو ڈفرینٹ گیسز کے ساتھ جب پرفارم کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ E/M ویلیو ہر مرتبہ ڈفرینٹ آتی ہے. اسٹوڈنٹس پانچویں پراپرٹی ہے کہ جب کیتھوڈ ریز یعنی کہ ڈسچارج ٹیوب میں ہائیڈروجن گیس کو فل کیا گیا, جب ڈسچارج ٹیوب میں ہائیڈروجن گیس کو فل کیا گیا تو دیکھا گیا کہ E/M ویلیو میکسیمم آئی. اس کی ریزن اس لیے کہ دیکھیں E/M میس ڈینومینیٹر میں اگر میس بڑھے گا تو E/M ویلیو کم ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹس ہائیڈروجن کے کیس میں میکسیمم آنے کا مطلب اس یہ ہے کہ ہائیڈروجن از دا لائٹسٹ گیس. ہائیڈروجن چونکہ لائٹسٹ گیس ہے امنگ آل گیسز, اس لیے ہائیڈروجن کے کیس میں E/M ویلیو میکسیمم آئی. ردر فورڈ نے سجیسٹ کیا کہ جو ہائیڈروجن گیس کے کیس میں ہمارے پاس یہ H پازیٹیو بنتا ہے یہ سمپلی پروٹون ہے, کیونکہ ہائیڈروجن میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹون ہوتا ہے. جب ایک الیکٹران نکل گیا تو پیچھے اس کے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹون بچ جاتا ہے. چھٹی پراپرٹی ہے کہ میس آف پروٹون جو ہے وہ 1836 ٹائمز کم ہوتا ہے الیکٹران سے. اب بیٹے میس 1836 ٹائمز کم ہے الیکٹران کا, یعنی پروٹون کا میس الیکٹران کے میس سے 1836 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. تو پھر E/M ویلیو پروٹون کی اتنے ٹائم جتنے ٹائم پروٹون کا میس الیکٹران سے زیادہ ہوگا اتنے ٹائم پروٹون کی E/M ویلیو الیکٹران سے کم ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹس اگر جیسے جیسے کسی ایٹم کے نیوکلیس میں مثلا اگر ہم ہیلیم کی بات کریں تو وہاں پہ نیوٹرون بھی ہے اور پروٹون بھی ہیں. اب پروٹون اور نیوٹرون کا میس تو برابر ہے,
اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر آپ میس کیلکولیٹ کریں تو ہیلیم کا جو میس ہے وہ 4 into 1836 یعنی 7344 ٹائم زیادہ ہوگا الیکٹران سے. تو ای اوور ایم ویلیو 7344 ٹائمز کم ہو جائے گی. اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہمارے پاس ایک اینیمیشن ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا مقصد تو ڈیئر اسٹوڈینٹس جس طرح ہم نے کیتھوڈ ریز میں ایک اینیمیشن ویڈیو دیکھی تھی ہم اسی طرح کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کینال ریز یا پوزیٹیو ریز کی پروڈکشن کے لیے تاکہ آپ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈسچارج ٹیوب ہے, یہاں پہ ہائیڈروجن گیس فل ہے اور یہ پرفوریٹڈ کیتھوڈ دکھایا گیا ہے جو کہ ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے جب یہ ریزیڈیول گیس کے مالیکیول ہیں, جب کیتھوڈ سے ریڈیشن نکلتی ہیں تو یہ ان مالیکیولز کو کیا کر رہی ہیں, آئنائز کر رہی ہیں. جب یہ آئنائز ہوتا ہے تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آتا ہے, جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ ٹکرا یہ پازیٹیو چارج, اور یہ پھر پازیٹیو آئن کیتھوڈ کی طرف موو کرتا ہے اور پرفوریشن میں سے گزر کر ڈسچارج ٹیوب پر گلو پروڈیوس کرتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے کوئی کیتھوڈ کا پارٹیکل گیس کے مالیکیول سے ٹکراتا ہے اس گیس کے مالیکیول کو یہ آئنائز کر دیتا ہے. اب دیکھیں سٹریمز نکل رہی ہیں, جس طرح سے تیزی کے ساتھ یہ نکل رہے ہیں مالیکیول, اسی طرح سے پازیٹیو آئن بنتے جا رہے ہیں اور وہ کیتھوڈ میں سے گزر کر یہاں پر آپ کو دیکھ رہے گا یہ گلو پروڈیوس ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اسٹوڈنٹس یہ اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ کیتھوڈ ریز ڈیفلیکٹ کرتی ہیں نیگیٹو پلیٹ کی طرف, پازیٹیو ریز ڈیفلیکٹ کرتی ہیں نیگیٹو پلیٹ کی طرف. تو یہ وین ایک سائنٹسٹ تھا جس نے پرفارم کیا کہ اس نے ایک ایسا کیتھوڈ لیا جس میں صرف ایک ہی پرفوریشن تھی, یعنی ایک ہی سوراخ تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ الیکٹرک اور پازیٹیو جب یہ کرنٹ اپلائی کیا تو دیکھیں یہ تو انہوں نے نیگیٹو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکشن کرنا شروع کر دی, which shows that these rays are positively charged. تو اسٹوڈینٹس ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکوری آف نیوٹرون کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے جو ہمارا ڈسکوری آف نیوٹرون کا ٹاپک ہوگا. ٹل دین اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے طریقے سے دل لگا کے پڑھیے گا. شکریہ.